تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے اس اجلاس کے مقرر خصوصی حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب تابش ملی اور مجلے گاؤں سے آنے والے تمام ہی علماء کرام اور پاتور شریف کے گرچہ چھوٹے ہیں لیکن متحرک حافظ رفیق صاحب اور میرے خاص رفیق حافظ صابر صاحب اور حافظ رضوان صاحب اور ہمارے معیز بھائی، یہ لوگوں نے کافی محنت کی ہے، اور حافظ شفیق صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بھی بڑے متحرک ہیں۔ اللہ ان کے محنتوں کو قبول کرے، اور بالخصوص اس اسٹیج کی جو رونق ہمارے مفتی طارق جمیل صاحب قاسمی اور ان کے رفیق حافظ ظہیر صاحب آئے ہیں، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ مولانا زکریا صاحب نے کہا کہ 2 جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، مجھے کوئی تقریر کرنا آتا بھی نہیں ہے کیونکہ اہل پاتور والے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ مولانا میرا یہاں وقت بہت لگا ہے، لوگ 3 دن اور 40 دن اور بہت ہو گیا علماء کے لیے 1 سال، تو میں ایک بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہوں کہ اہل پاتور میں میرا کم از کم 1.5 سال لگ چکا ہے۔ تو سب لوگ تو جانتے ہیں، اس لیے مجھے تقریر کرنا نہیں ہے، لیکن 1-2 باتیں عرض کروں جیسا کہ ہمارے مولانا زکریا صاحب کا حکم ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھو، جیسے ہمارے مولانا طارق صاحب نبی کے عشق اور محبت کے اندر جو کلام پڑھ رہے تھے، حافظ ظہیر صاحب جس انداز سے پڑھ رہے تھے، ناظم میں نظامت کرنے والے ہمارے حافظ اسرار صاحب جس انداز سے نظامت کرتے ہوئے جو اپنے مافِ ضمیر کو ادا کر رہے تھے، آپ ان کو جو داد دے رہے تھے اور پیسوں کے ذریعے سے اور اس سے زیادہ شال اور اپنے ہار کے ذریعے سے، پھولوں کے ذریعے سے ایک طرح کا آپ استقبال کر رہے تھے نا؟ ارے بولو، کر رہے تھے نا؟ جس نبی کے صرف عشق اور محبت کے اندر کلام پڑھنے پر آپ لوگ ایک اعزاز یہ کر رہے، اگر ہم اس نبی کی سنت پر عمل کریں گے اور صحیح معنوں میں نبی کا عشق اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو بتاؤ اللہ بھی ہمارا کتنا بڑا اعزاز کرے گا؟ کیوں بھی کرے گا، نہیں کرے گا؟ بولو۔ آج خوشی ہوئی جس انداز سے آپ لوگ ہار کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے ان کو اعزاز دے رہے تھے، آ کے استقبال کر رہے تھے، بہت اچھا لگا۔ آگے بھی آپ لوگ کرو، اعزاز ملنا چاہیے۔ جہاں دنیا میں ایک نبی کے عشق کے کلمات پڑھنے پر، ختم نبوت پر، عظمت صحابہ پر، ایک نعت اور حمد پڑھنے پر آپ لوگ دنیا کے اندر یہ اعزاز ان کا کر رہے، اگر واقعتاً آج کا نوجوان نبی کی سنت پر عمل کرے گا، نبی کے احکامات پر چلے گا، عشق نبی پر چلے گا اور حضور کی محبت اگر ہمارے دل میں رکھے گا تو بتاؤ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کتنا نوازیں گے۔ تو بے شک کریں گے نا، جن کریں گے عمل۔ اب 2-3 باتیں عمل کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہماری کڑی جو تھی نا یہ پروگرام کی، صرف 11 بجے تک، انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آگے بھی یہ ترتیب دیں گے کہ پروگرام 11 بجے ختم ہو تاکہ آپ لوگوں کے مٹاز بھی باقی رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پروگرام لیٹ شروع ہوتا کیوں ہے؟ آپ لوگوں کے تاخیر کی وجہ سے، لیکن ہم نے حافظ رفیق صاحب سے کہا تھا کہ پروگرام شروع کرو 11 بجے بالکل ختم، تاکہ آپ لوگوں کو بھی گھر جا کر کے آرام کرنا ہو، تو کم از کم پروگرام میں آپ لوگ جلدی آیا کرو، نمبر 1۔ دوسری بات، آپ اپنے مکاتب میں اپنے بچوں کو روانہ کرے
اور اپنے مکاتب میں بچوں کو روانہ کر کر اپنے عقیدے کو درست کریں۔ آج باطل طاقتیں گھر گھر کھٹکا دے رہی ہے۔ میں آپ کو پربھنی کی بات کہتا ہوں، ہمارا اپنا مکتب چلتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس ناچیز کے نگرانی میں 8 مکاتب ہے جس کی تعداد 1000 ہے۔ عائشہ کالونی بول کے ایک سلم علاقہ ہے مدینہ پاٹی سے لگ کر، وہاں ایک مکتب عفیفہ چلتا ہے مولانا، تو وہاں پر عیسائی مشنری اپنے سلم علاقوں میں اپنے لیٹر اپنے گھر ان کے گھر بھیج رہے بچوں کے ذریعے سے۔ وہ بچی جب صبح آئی مکتب میں تو معلم سے کہا کہ مولانا کوئی ہمارے گھر آئے تھے اور یہ لیٹر دیا۔ جب ہم نے اس کو کہا سب جمع کیا تو عیسائی مشنری آج بھی اپنی محنت کے اندر کمزور نہیں ہے۔ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیج کر اپنے مکاتب کو اتنا مضبوط کرو کہ ہمارے اپنے بچوں کے عقائد بھی مضبوط رہے۔ تو بھائی سب کریں گے نا؟ جب بچوں کے بھی عقائد مضبوط ہو جائیں گے اور آپ بھی اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو بھائی سب کریں گے۔ بس زیادہ بات نہیں کرنا ہے، بس یہی چیز ذہن میں رکھو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ اور آج جو یہ نعت کا پروگرام آپ نے سنا، جہاں ہم نے سمجھا نبی کی عشق کو، اس کی محبت کو داد دے رہے تھے، ہم لوگ بھی تھوڑا عمل کریں نبی کی سنتوں پر۔ تو اسی سنتوں میں سے ایک سنت، 2 سنت آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ یہ بھی نبی کی سنت میں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں نماز کے آزو بازو جب لوگ کھڑے رہتے ہیں نا، ٹخنوں کا وہ پورا شلوار جو ہے نیچے لٹکی بھی رہتی ہے۔ امام لوگ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی نماز صفے درست کرے اور پیجامہ ٹخنوں سے اوپر کرے، یہ غلط بات ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے، شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا۔ تو بھئی اس پر سب عمل کریں گے؟ جیسے یہ لوگ بول رہے تھے ہاتھ اٹھاؤ، تو آپ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے بولو کہ اس حدیث پر اور اس سنت پر کون کون عمل کرے گا؟ ماشاءاللہ، بہت، پھر تو ہمارا یہ جلسہ ہی حاصل ہو گیا، صحیح ہے نا؟ ایک چیز بہت اچھی بات۔ دوسری ایک سنت میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اس نبی کی نعت اور حمد کے ذریعے سے میں ہمارے پاتور شریف کے نوجوانوں سے یہ بات کہوں کہ ہم اور ایک چیز کا خیال رکھیں، اپنے موبائلوں میں اور اپنے مجلسوں میں نعتوں کا تو تذکرہ کرو، گانوں سے پرہیز کرو۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر بتاؤ کہ اپنے موبائل سے کون کون گانے نکال دے گا اور نبی کی عشق اور محبت بھر کر اس کو سننا شروع کرے گا؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے یار۔ پاتور کی عوام ہے نا بڑی نرم ہے مولانا، دیکھیں کیسے آمادہ ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا۔ آج یہ طے کرو کہ موبائل میں سے پورے گانے نکال دو اور اپنے نعت بھرو اور اس کو سنتے رہو۔ اب جب عشق بھرتے بھی رہے گا تو بھئی سب کریں گے نا؟ اب ایک بات کڑوی ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ بولوں، کیونکہ میرے کو لگتا وہی چیز بولو جس پر اپنا عمل ہے۔ اگر میں ہی عمل نہ کروں اور پھر آپ کو بولو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات سنت پر نوجوانوں سے، اور چاہے بوڑھے بھی ہو، اس میں آپ سے اور ایک گزارش، ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت ہے۔ تو آج یہ اور طے کرو، جہاں سنت ہی کا معاملہ ہے، ہر کوئی اپنی ایک مشت داڑھی رکھے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ ابھی آواز بہت دھیما نکلا یار، ماشاءاللہ، یہ بات ہو گئی۔ تو سب رکھے۔ اب ایک بات تو خالی آواز کرنے سے نہیں ہوگا، کیونکہ یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت کے دن یہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولو کہ کون کون داڑھی رکھے گا؟ کیا بات ہے یار، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ بس مجھے تو تقریر آتی نہیں، یہ سنتوں پر بولنا مجھے مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور دوسری بات، اب یہ نماز ابھی دعا ہوگی، اختتام ہوگا، ہمارے پاس نماز کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھو امت سے دو چیز ختم ہو گئی، ابھی پیچھے سے لقمہ آ رہا ہے اس لیے میں نے یہ بات بولا، ایک تو نمازوں کی پابندی، اور دوسری چیز جو اس امت سے ختم ہو گئی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے رونا۔ دیکھو نبی کی تعلیمات پہ اور غور کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین میں دعوت دیتے تھے اور رات میں آ کر کے اللہ کے سامنے آنسو ٹپکاتے تھے، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اس امت سے یہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ آج ہمارا اللہ کے سامنے رونا بہت کم ہو گیا، بندوں کے سامنے تو آنسو بہت جلد آتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، اس لیے اللہ کے سامنے بھی رونے والے بنے، اور آدمی نمازوں کی پابندی کرے۔ تو بھئی سب کریں گے نا؟ نماز کی جب آدمی پابندی کرتا ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بے حیائی اور برے کاموں میں دو چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ آج کے نوجوانوں میں، آج کے نوجوان نشہ بڑا عجیب عجیب کر رہے ہیں، تو ہم لوگ اس نشے والے چیز سے بھی بچے۔ اور آدمی کب نشے والے چیز سے بچے گا؟ جب وہ نماز پڑھے گا۔ تو نماز کی پابندی کریں گے نا؟ نماز پڑھو تو ان چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر میں تمام ہی لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمامی علماء کرام کا بھی اور عوام کا بھی، اللہ آپ کے بیٹھنے کو آنے کو بے حد قبول کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ليقيم الصلاة۔ اے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمہارے تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تمہارے تمام لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہونے والے اس پروگرام کو بے حد قبول فرما، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اور ہم سب کے دلوں میں نبی کا عشق نصیب فرما، نبی سے محبت نصیب فرما، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات صحابہ کرام ہیں ہر صحابی کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ ختم نبوت کا دو عقیدہ ہے، واقعتاً اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اے اللہ اس عقیدے کی بھی ہم کو اہمیت نصیب فرما۔ اے اللہ جس لائن سے جہاں جو قربانی ہو رہی ہے اللہ تمام قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو علماء نے یہاں پر محنت کی ہے اور نوجوانوں نے جو محنت کی ہے اللہ ان کے محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ جس لائن سے جن شخصوں نے اللہ تعاون کیا ہے، جس لائن سے بھی کیا ہوگا اللہ تو جانتا ہے، اللہ انہیں تو اس کے شائع نشان بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو علماء کرام ہمارے دور دراز سے آئے ہیں اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ جن دور سے آئے ہیں اے اللہ دہلی سے مولانا طارق جمیل آئے ہیں، اے اللہ اورنگ آباد سے آئے ہیں، اے اللہ دور دراز سے اللہ بدلے گاؤں سے جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں اور عوام بھی جو اطراف سے آئے اللہ ان کے آنے کو بھی حق قبول فرما۔ اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ اللہ تیری محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں نبی کی عشق اور نبی کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں صحابہ کی عظمت نصیب فرما۔ اے اللہ جس انداز سے اللہ نبی کے عشق کو بیان کیا گیا اور حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا گیا، صحیح معنوں میں ہمیں ان کے عظمت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ
اللہ ہمارے تمام محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے دین کے شعبے ہیں اللہ تو پورے شعبوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے شعبے کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بھی اس شعبے میں جڑ کر اور جم کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے بڑے اکابر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی، اے اللہ حافظ اسحاق صاحب، اور بھی اے اللہ ہمارے شیخ سلیمان شمسی صاحب، اے اللہ اور بھی دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا سعید صاحب، اور جتنے بھی اے اللہ بڑے بڑے اکابر دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ جتنے اکابر حیات ہیں اے اللہ ہمیں ان اکابر کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ انہیں ان کے اس کام کو اور انہیں جتنے بھی کام کر رہے ہیں اللہ ان کے دین کے کام کو قبول فرما، اے اللہ ہم لوگوں کے اندر بھی اخلاص نصیب فرما، اے اللہ تیرا ڈر نصیب فرما، اے اللہ تیرا خوف نصیب فرما، اے اللہ تجھے ڈر کر ہمیں سب اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔